الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منه بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑھئے الصلاة والسلام صلى الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محفل یاد حبیب کبریا بفیضان نظر میرے طریقت رابر شریعت حضرت خواجہ غلام معین الدین خان چشتی نظامی محمودی تصویر رحمۃ اللہ علیہ زیر صدارت عزت امام شفیع باسپا پروردہ و شیخ ولایت غلام اللہ بخش خان نظامی چشت جائی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے نے علماء نے اس صحت کے کلام فرمایا ہے مگر جملہ موجود ہے کہ من انفق درہمن کوئی بزرگان راستہ دے وہ جسے بٹھانا اتنے بڑے سادھ لیندے ہو تو کوئی تھاں وال کھلی جی انتظام کر لو جی سارے رل کے سواد نہ پہ جان کوئی تسی میناران پائے نے کوئی تسی کوٹھیاں دے پائے نے اجے باہر بندے گلیاں بیٹھے نے تو پھر وہ سواد کیویں آوے گا پتہ اشتہار نہ چلایا کرو تاکہ نہ بندیاں نوں پتہ لگے تسی آپ ہی اپنا محفل کر گور لیا کرو جی محفل کرائیے انتظام کھلا کری تاکہ لوگ آن پھر وہ انہوں اتنے بہنا ملنا سارا تکیہ تو آ چکے ہیں اس لیے صوفی صاحب کو دے دے ہوگی ضرورت نہیں شکریہ آپ صوفی صاحب تک جی جناب علی میں گھڑی جس ویلے دا میں بیٹھا وہ چل رہی انہیں رکی جس لئے انہیں میں نے اشارہ دینا ہے کہ ٹائم ہو گیا میں چھڑ دینا ہے کیونکہ میں فلباد اچھوی رہی آپ فقیر دیئے چند جملے سے پہلا عرضی کی تھی کہ آپ انتظام اچھی جگہ تے کھلا کریا دوسری حدیث تسی بہت سونا خرچ کیتا ہے میں بار دیکھیا ہے بڑی لائٹنگ دا انتظام ماشاءاللہ سنیاں دا خرچ ہونا کڑی جات ہے عزیزو تو صدیق پاک دا قول ہے انہوں کی طرف منصوب ہے کہ جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرے وہ جنت ابو بکر دا ساتھی ہوئے گا ایک جملہ بولنا میں کچھ بندیاں نے شاک پوندہ ہے وہ پیچھے آن دینے بجی دے ناڑ جانا جو نہ آپ جانا ہے انہاں بندیاں نے مسئلہ سکھا ہے سنیاں دے دل تسلی ہو جائے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی
آپس وچ رنجش کسی گل ڈرامہ میں ہو جاندی کوئی ایشو نہیں نہ بنا لی او کسی گل تو آپس وچ وہ اہل بیت وچ بھی ہو جاتی رنجش ہوئی حضور سرکار پھر اس ویلے مرشد سرکار دے کول گل چلی گئی تو آپ نے فرمایا اب عمر نے مخاطب کر حل تارکولی صاحبی حضور نے فرمایا یار تسی میرے ابو بکر نو میری وجہ تو چھڑ نہیں دین دے کیا تسی ابو بکر نو معافی نہیں دے سکتے میرے نزدیک جو من سمجھ آئیے میں تو انہوں سمجھانا چاہنا کہ بایا جیڑا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک جیسی ہستی نو ابو بکر نال گل نہیں کرن دیندا او کسے چوڑے چمار نو کیویں اجازت دے سی صدیق نال گل کرن دی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی مقدر ہرے انہاں بندیاں دے ہوندے جڑے صحابہ نال متھا انہاں دے تے چنگے نہیں ہوندے جڑے نبی پاک دی آل دے منکر ہوندے اہل السنہ اس عقائد اور نظریات دے مالک ہوندے کہ سنی نظریے وچ آل پاک دا بھی مقام ہے اصحاب پاک دا بھی مقام ہے اے ساڈے امام احمد رضائی نے نا جنہ فرمایا ہے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور پیارے ساتھیوں پیارے عزیزوں تو حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابا بکر جو بندہ دوزخ تو آزاد بندے دا چہرہ دیکھ کے زیارت کرنا چاہے جنتی دی وہ صدیق پاک دا چہرہ حضور نے نام لے کے منشن کیتا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں زبان مصطفیٰ جنتی آنکھ ہے تاریخ دیا ساریاں کتاباں سے ہیٹھا تے پیر ہوتا بھی کر لین تے زبان مصطفیٰ کے تاریخ میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تاریخ دی اوقات نہیں کہ رسول اللہ دی زبان کے اللہ دے قرآن دے سامنے آئے اب میری بات کو سمجھ گئے ہو کہ نہیں بھائی صاحب اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے بابا کمال لو حضرت عباس بن عبد المطلب انہوں نے حضور سرکار دے بارے لوگاں کو کوئی گل سن چونکہ اسی اتنے بادب لوگ ہیں کہ اسی حدیث شریف کے لفظ میں ادب نہ جھلکتا ہوئے میں اپنی زبان تو ادا نہیں کرتا فَكَأَنَّهُ سَمِعَ الشَّيْءَ کوئی گل نہ سنی وہ گل بھی موجود ہے بعد کتاباں میں بعد روایات میں گل نہیں ہے جنہیں لفظ نہیں کوئی نہ کوئی چیز سنی لوگاں حضور دے بارے کی میں صدقے جاواں اسی تے ہر گل سن کے اگاں شیئر کرنے آنا تو صحابہ شیئر بھی نہ کر دے یہ وجہ اس دور دے بے ایمانہ دی گلاں ساڈے کول کوئی اپنی حضور نو بھی کیاں دے بہت کم اور جنہ بندیاں نے اولیاء اللہ اور اصحاب اور آل اور خود انبیاء اور خود نبی پاک سرکار دے بارے بے ادبیاں نیٹ تو سنیاں سن انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے کہ نہ میں ایک جملہ بولیا ہے بڑا بندیاں سنیا ہے میرے مولے پہ دس دے سکتے جملہ بڑا اپریشیٹ کیتا ہے بندیاں کہ رمضان میں سنیا سی میں شیطان پھڑیندہ ہے سنیا سی بھائی رمضان چڑھتا ہے نا تے شیطان قید ہوندے نے اے پہلا شیطان ہے جڑا میلاد وچ قید ہویا بڑا مزہ آیا کہ چلو چنگا ہویا عاشقاں دے دل ٹھنڈے ہو گئے نے اور اللہ کریم اس
اس نو اپنے محبوب دے شاتم نو انجام تک پہنچا دیں گے اور سنیے دے دل چھٹے ہون گے. تو دوستو وہ گل ہوئی حضرت عباس حضور دے چچا جان نے عباس بن عبد المطلب نے وہ سنی حضور اگے عرض کی کہ سرکار میں گل سنی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر میرے حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گئے. بھائی صاحب ساری دنیا میرے ورگی ممبر تے بوے تے اسی سونے لگنے حضور مان تے ممبر سونا لگتا ہے. توجہ ہے حضرات. حضور ممبر تے جلوہ گر ہوئے اور فرمایا صحابہ من آنا میں کون اللہ اکبر. دار اصل میں اشارہ تن کرنا حضور دے شجرہ پاک دے بارے گل کی حضور دے نسب پاک دے بارے کو گل سے. تو بیعتبہ نے بیعت بھی کرنی ہوتی ہے منافق. آپ نے فرمایا من آنا. صحابہ وہی گل کی تھی جڑی انہوں نے مائنڈ میں سیٹ سی انت رسول سونے تو اللہ دا محبوب ہے اللہ دا رسول ہے. حضور نے فرمایا انا محمد. صحابہ نے اور زاویے نال گل کی تھی حضور اج اور پاسا کھولے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. حضور فرمایا اللہ نے مخلوق نو خلق فرمایا. خلق الخلق ساری مخلوق اللہ نے جڑا بہترین مخلوق سی انسان انہاں وچ میرا نور رکھیا. جعلنی فی خیرہم جڑا بہترین مخلوق سی وچ میرا نور رکھیا. ثم جعلهم فرقتین پھر اللہ انساناں دے دو وڈے گروہ بنائے عربی اور عجمی. فجعلنی فی خیرہم انہیں جو عرب چنگے ہے میرے نبی پاک فرماندے میرا نور اللہ عربہ میں دھرے ہے. ثم جعلهم قبائلہ پھر اللہ نے انہوں نے قبیلے بنائے عربہ دے اور قریش وچ میرا نور رکھتا. یہ ہن وہ گل ہے جڑی حضور اپنا میلاد پہ بیان کر دے تے بیٹھے منبر تے اور فرمایا پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے انہوں نے بیوت تقسیم کیتا اور بہترین گھرانے وچ میرا نور رکھیا. انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا. فرمایا لوگو میں آپ بھی ساریاں تو چنگا تے میرا خاندان تے گھرانہ بھی ساریاں تو چنگا. جنہ بیلیاں وہ سمجھ نہیں آئی انہوں نے اعلیٰ حضرت دی زبانیں سمجھا رہے. علیدہ نے میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے خلق سے اولیاء سے رسول. کون اعلیٰ حضرت؟ سنیاں دی پہچان اعلیٰ حضرت مسلک آل سنت دی پرکھ آل سنت. ایس دور کسی پیر نو پہچاننا ہوئے تو تامی اعلیٰ حضرت دی فکر نال کسی عالم دی پہچان کرنی ہوئے تامی اعلیٰ حضرت دی فکر نال نقیب خطیب نعت خان امام خطیب مولوی صاحب جی دی پہچان کرو. اور رضوی بے شک نہ ہوئے بریلوی بے شک نہ ہوئے پر ایت آکھے جو بابا آندہ سی ٹھیک آندہ سی. جانے من میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی. اعلیٰ حضرت فرمانے میں خلق سے اولیاء سے رسول. خلق سے عزیزم
الصلاۃ والسلام سید الانبیاء سب تو اونچی شان باشان اور حضور جس وقت میری سرکار دے صحابہ حضور دے سامنے بیٹھتے تھے حضور انہاں دے سامنے صرف اور گلاں نہ کردے اپنیاں بھی کردے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ سنیا تسی نبی کدوں کڈے کرمالے آئے سونیاں گلاں پوچھ لیا تے حضور نے فرمایا وآدم بین الماء والطین وبین الروح والجسد فرمایا جی آدم دی جسم اور روح الگ سی موجود نہ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اے اس صحابی نے جنہاں صف والے چبوترے تے بیٹھ کے رسول اللہ کو دین پڑھے آئے کیا کرما والے لوگ سن جنہاں ڈائریکٹ اتھو دی سیکھیا جس سینے وچ دین آیا سی محترم حضرات آپ ارشاد فرما دینے حضور نے فرمایا ارباز بن ساریہ فرمایا اس اصحاب صفہ میں شامل کہ انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی دینہ فرمایا اللہ نے ایک فیصلہ پہلا فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کون بنے گا نبی پیچھے بنائے سر آپ نے مسئلہ سمجھے چاہیا اللہ نے نبی پیچھے بنائے نے یہ فیصلہ پہلے لکھیا ہے کہ آخری کون ہوئے گا زیادہ اس مسئلے دے اندر تے شک کرنا بھی ضرور جائز نہیں شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آخری نبی حضور کے بعد کوئی ہو رہا سکتا نا کیونکہ وہ مسئلہ جڑا اللہ نے قرآن اج بیان کیتا ہے فرمایا ما کان محمد ابا مکتوب عند اللہ یہ پہلے لکھیا گیا کہ آخری نبی حضور جب یہ لکھیا گیا آدم علیہ السلام بنائے گئے عزیزو حضور کائنات وچ بھی آئے نے حضور واسطے کائنات بنائی بھی گئی ہے گلاں تو میں یاد رکھنی حضور کائنات وچ تشریف بھی لے آئے نے مگر حضور کائنات وچ بھی آئے نے تے جانے کائنات بھی نے حضور جانے کائنات بھی نے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے لفظ بڑے پیار والا سی نہیں سمجھا نہیں جان ہے تو جہان ہے جدو حضور ملاد تے گئے نے جہان رکیا رہا ہے کہ نہیں رکیا رہے یہ دا مطلب ہے جی ہون چلدا پیا تے مڑ ہون گئے نہیں ہون وچ ہی نہیں تو مہر علی شاہ فرماتے سن نا جی اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے عزیزان محترم اللہ آپ کو خیر عطا کرے آپ فرمانے کہ یہ پہلے لکھیا اللہ نے اور پھر فرما دے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ میرے حضور فرما دے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا اللہ نے پاک نبی کی فرما دینے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ باپ تے بیٹے نے کعبہ بنایا ہے اللہ دا گھر بنا کے سرکار اللہ دے نبی فرما دے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
دعا منگی حضور فرماتے ہیں پونجی دے آن دی دعا میرے دادے منگی آئی وہ دعا میں ہی اس واسطے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ یہ آکھنا کہ میں فلانے بزرگ دی دعا نال پیدا ہویا وہ اس حدیث پاک میں جملے تو ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ حضور فرمایا کہ میں اپنے دادے ابراہیم کی دعا دعوت ابراہیم بشارت عیسیٰ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ پاک نے برکت دیتی ہے انہوں نے رتبہ دیتا سی بھائی وہ کوئی برس زدہ بندہ سکن پرابلم ہوئے واویا تو سرکار ہاتھ لانا اللہ ان سے عطا فرمائے اللہ والے دے ہاتھ میں سے اور جیڑا کوڑا ہویا اور سونا کر دیا ہے لولیاں لنگڑیاں نو ٹھیک کر دیا ہے تے جیڑا مردہ ہویا اوہی الموتا بِإِذْنِ اللہ مردیاں زندہ فرما دے یہ اللہ دیا محبوبہ دی شان ہے بھائیو ان چبڑاں دیا نے نبی دے شہی ہوئی العیاذ باللہ تعالی اللہ سونا پیا فرمان دے قرآن ہے جو یہ نبیان دی شان ہے اوہی الموتا بِإِذْنِ اللہ وہ مردیاں بھی شان تے زندہ کر دے اینی میں انہوں نے طاقت دیتی ہے بھائی وہ مردیاں زندہ کر دے اس تو بڑا اور کڑی گل ویکھنی جو ہے بندہ مر جائے رب دے حکم نال وہ جڑا رب دے حکم نال مریا وہ تقدیر موندی مکائی ہے تے مکا ہے نا ادا مطلب ہے اللہ والے نو اللہ طاقت دیتی ہے تقدیر دے ورکے پلٹ بھی سکدے نے اوتے نواں لکھ بھی سکدے نے اللہ کریم برکت عطا فرمائے آپ سب بھائیاں فقیر و درویش و فقیر دا جملہ سنو آپ فرمانے پر رؤیا امی اللتی رعت حین ودعتنی میرے کریم سائیں خود فرما دے میں اپنی امی دیو خوابا جڑا میری ولادت دے پہلا میری ماں جی ہوری بھیلے رہ سکتے اماں جی فرما دیا نہیں جدو میرے وجود جو حضور دا نور آیا ہے پہلی رات آئی میں نو خواب جی بزرگاں دی زیارت نصیب ہوئی قد لمبا ہے سورج نورانی میں نو فرمانے نے آمنا مبارک ہوئے میں پوچھے تسی کون ہو کہ کس کی مبارک ہوئے فرمایا آمنا میرا نام آدم ہے میں ساری انسانیت دبا تینو مبارک بات دینا اللہ تیرو نبیوں دے سردار دی ماں بڑا چھڑیا توجہ ہے آپ دی جڑا بندہ سنجیدگی نال چھوڑے میں ان کدی نہیں آکھیا دب کے آکھو سبحان اللہ کدی ضرورت نہیں تسی اپنے کولٹے سنبھال کر رکھو گل دھیان نال سن محترم حضرات آپ فرمانیے نے حضور فرمانے نے رؤیا امی اللتی رات حین ودعتنی قد خرج لہا میری امی جان دے وجود چوں 12 ربیع الاول دی سرگی ویلے جڑا نور چمک گیا ہے او دے نال سارا جہان روشن ہو گیا اسی بھی یہی گل نہیں کرتے کوئی وکری تے نہیں کرتے سبحان اللہ ایو میلاد جڑا حضور خود بیان صحابہ اگے اپنا کیا آپ فرماتے ہیں کہ جدو میرے نور دا دور زمانہ روشن اسی ذرا پنجابی پنجابی زبان لفظاں نو جوڑ کے اپنے طریقے نال آنے ہونے چل چڑیا
قد جاء من الله نور وكتاب مل کے پیار نال سارے پڑھ لو مک گئیاں شفت جا بجمالے آسوچ میں صلو علیہ والے نور سنیے ملاد شریف آ گیا تو میں دیکھا ماشاءاللہ بڑی سونی وانڈ نال گلی سجائی ایویں سارے اپنے گھراں تے تھوڑی تھوڑی جتنی تانوں توفیق اللہ دی تھی سجاوٹ کرو سارا نو کرنی چاہیے کوئی سنی ایسا نہیں جڑا نہ کرے کرو اور کچھ میں ہوندا تے ایک ایک جھنڈا تے ضرور لاؤں دیکھو نا یہ گھر ہوئے اتنے ملاد کا جھنڈا لگا ہوئے وہ گلی چلنگ دیا پوچھے با گھر کنہ دا ہے وہ نہ کھڑا نہیں با جھنڈے تو دے لگتا ہے سنیا دا ہے پڑھا کی خیال ہے تر سارے لاؤ تے جنہ پورا سال شوق چڑی رن دیئے نا باسی منت مننی ہے جھنڈا لانا ہے کیسی منت مننی ہے جایا سننی انہاں نہ کھو مہون جناب آپ پر چمکشائی کر لو تے تسی کوئی 100-200 کٹھا لا لو تاکہ توڑے سارے سال دی ریج لے سنی نو صرف سنیاں آڑا ہی جھنڈا لانا چاہیے تھا جڑا حضور دے روزے دے رنگ والا اور یہ بات لکھ لو غازی عباس کوڑ بھی جھنڈا حضور دا ہے مولا علی کوڑ بھی جھنڈا حضور دا ہے ابو بکر عمر پاک کوڑ بھی جھنڈا حضور دا ہے آخری گال بڑی سواد آڑیے قیامت آڑے دے جڑا حضور دے ہاتھ میں چھونا ہے وہ بھی جھنڈا حضور دا ہے سائیں فرما دے انا حامل لواء الحمد یوم القیام قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں چھونا جو حضور دے جھنڈے کلونا جتے جھنڈے لاؤ اپنیاں گلیاں تے گھراں تے دکان تے سکوٹر تے گڈی تے جھنڈا لاؤ کوئی سنی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جیدے تے جھنڈا نہ لگا میں تو نے گل سنانا من مزہ آیا سن تو کڑا جھنڈا لانے تے پھر دل کرے یہ جڑے آپ منڈے جھنڈے والا کام کرتے نا 10 دنوں کا بزنس وہ جھنڈے جھنڈے لے آگے بیچ دے اس میری گل سنا میری جی جھنڈے والی لڑیاں والی دکان ہے تو میرے کوڑے وہ بندہ آیا جڑے ان جائز نہیں سمجھ اور سمجھ آئی گئی نہیں اس آخیا بھی 2 لڑیاں میں نہیں دے 2-4 لڑیاں بھی دے وہ میں ہوندے کہ پوچھا کہ باجی تسی مندے نہیں تو پھر جاندے کیوں پہ مندے جو نہ ہو تے پھر لئی کیوں جاندے ہو تسی تسان آندے ہو نہیں لانا چاہیے تھے عجاب لئی جاندے اس نے یار ساڑی گڑی میں ساریاں گھر آنے آمد جتنے گھر نے وہ ساریاں لا لینو بریلویاں دیا ساڑا کلا گھر ہے تو میرا نکا چھوڑ پوچھتا ہے ابا اینا دا نبی ہے تے ساڑا میں منڈے نگی دسا نبی ہے جتنا سارے لا لیے یہ آندن آیا ہے ساڑھے حل کوئی نہیں آنا نبی میں منڈن کمیں سمجھاوا بازی یہ مندے نہیں گئے ہمیں گالے میں کہنو لا دینا دو چلو منڈا چوپ کر باجی ملاد دا کیسا ماحول پڑھتا ہے جڑے نہیں مندے ہو بھی جلوس بھی آ جاندن کچھ بھی آ جاندن بھئی یار ہمیں سان پیچھے بندے سے آنی نہ لین با کون
گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں بھائی جڑے سارے مسلمان ہے انہوں نے نبی دی آن دا چاہ چھڑیا آ کون ہے جڑا آج بھی دکان تے بیٹھا آج کون جس دکان آج بھی بیٹھا نہیں لگا بھائی سارے کاروبار ایک دن پہلا بند کر دو اور میلاد شریف یہ جڑا ہونا ہے ایسا ایک 1500 سالہ میلاد یعنی صدی پوری ہو رہی ہے اس میں اور یہ ساری زندگی شاید گمان غالب ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا ایسی اس بڑے متحد خاک چلے جاؤں گے اگلی پیڑھی میں پھر میلاد ہونا ہے یہ اس بار یہ جتا مناؤ خم اگلی پیڑھی تک یاد تیرے بے بسنیاں کو 100 سال پہنا میلاد منایا گل اندر میں گل کھڑی رہے 100 سال تے گل کھلوے نا میں اگلے بابیاں دے پڑھی دے نے کو آج میلاد منا دیا ہے تو حیران ہو جائے دے یار بڑے بابے ماشاءاللہ خرچ کر دیا تو یار ایس باری کسی بھی ذرا کچھ نہ تھوڑا جا اپنی ہمت لگاؤ تے میلاد تے خرچ کرو سرکار دے میلاد تے گلیاں سجاؤ گھر سجاؤ اور میں ایک جملہ بولتا ہوں نا کہ یہ سارا کام کرنا بڑا ثواب بھی ہے بڑا ثواب بھی ہے لیکن اگر کوئی بندہ اپنا منہ سجا لے نا میں داڑھی نہیں تھی رکھی رسول اللہ صلی سونے دے میلاد والے دیاڑے میں نیت کر لی سونے لوگاں جڑیاں لائی گھر سجایا گلیاں سجائیاں میں اپنا چہرہ سجا رہا میرے خیال میں حضور بڑے راضی ہو گئے گڈا بڑا عاشق ہے چلو چھوٹی چھوٹی صحیح ہے رکھو صحیح ملحد جڑے ہوندے نا لیبرلز وہ جدو بندہ داڑھی رکھے انہاں درد بڑی ہوتی ہے لہذا حضور دے دین دے منکرین نوں درد دین واسطے داڑھی رکھ سرکار دے دل کو ٹھنڈ پاؤن واسطے داڑھی رکھ داڑھی شریف شعار ہے اسلام 1.25 لاکھ نبیوں دی سنت ہے 1.25 لاکھ صحابہ دی سنت ہے 12 اماماں دی سنت ہے امام حسن دی اولاد دی سنت ہے سیدہ پاکاں دی سنت ہے علماء دی سنت ہے اے اولیاء دی سنت ہے اے ساریاں بابیاں دی سنت ہے کچھ بندے آندے نے بڑی داڑھی رکھ لیے تے بندہ ذرا پوری شائننگ ذرا ہٹ جائے بچ گئے داڑھی رکھتے لیے تو ذرا شائننگ ہٹ جائے میں سوال کرنا بھائی کسے کلین شیپ بندے لوگ کہ کسے عورت نے ہاتھ کٹے نہیں چلو شائننگ بھی ذرا گل ہو جائے کسے کلین شیپ لوگ کہ کسے عورت ہاتھ کٹے نہیں تو قرآن آندہ ہے جدو وہ داڑھی آڑا سونا گزریا ہا عورتاں میں کہ ہاتھ کٹ لے وقتان عیدیہن یہ دا مطلب ہے جے بندہ ہوئے سونا